میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی، میری روح خداوند پر فخر کرے گی۔ حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے۔ میرے ساتھ خداوند کی بڑائی کرو، ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں۔ میں خداوند کا طالب ہوا، اس نے مجھے جواب دیا اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشی۔ انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہ آئے گی۔ اس غریب نے دعائی دی، خداوند نے اس کی سنی اور اسے اس کے سب دکھوں سے بچا لیا۔ خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ آپ اس بات کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، کبھی سنا ہے یا نہیں سنا ہے، لیکن آج کا دن بہت ہی خوشی کا دن ہے۔ وہ لوگ جو انجیل پڑھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کا کلام پڑھتے ہیں اور اس پر ایمان لے آئے ہیں، جنہوں نے اس پر توکل کیا ہے، وہ اس بات کی خوشی مناتے ہیں کہ وہ جو ہماری خاطر مارا گیا، ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، وہ اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ وہ اس بات کی خوشی منا رہے ہیں کہ ہمارا نجات دینے والا زندہ ہے، ہماری شفاعت کرنے والا زندہ ہے۔ وہ زندہ ہے جس نے ہمارے لیے آسمان پر جگہ تیار کر رکھی ہے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ خدا کا شکر گزار ہوں آپ سب کے لیے۔ خدا کا شکر گزار ہوں ان بہن بھائیوں کے لیے جو انجیل پڑھتے ہیں، ان کے لیے شکر گزار ہوں جو تلاش کر رہے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ مسیح ہے کون، کیونکہ خدا کے کلام میں یہ وعدہ ہے، ڈھونڈو تو پاؤ گے۔ جو تلاش کرتے ہیں پھر اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ تلاش کرنے والے پھر اس کی تمجید کرتے ہیں، بڑائی کرتے ہیں، حیران رہ جاتے ہیں، اس کی محبت جان کر، اس کی قدرت جان کر حیران رہ جاتے ہیں۔ انجیل اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ اس میں خدا کی محبت کا ذکر ہے جو گناہ گاروں کے لیے ہے۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا۔ جیسے یوحنا نے کہا تھا، بہت بڑا نبی تھا، انجیل میں جس نبی کا ذکر ہے یوحنا، اس کا یہ کہنا تھا، خدا یسوع مسیح کو دیکھ کر اس نے کہا تھا کہ یہ ہے وہ جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا۔ میں تو تم پر ظاہر کر رہا ہوں، صرف میں بتا رہا ہوں کہ تم نے شریعت کو توڑ دیا ہے اور تم ٹوٹتے چلے جاؤ گے۔ تمہارے پاس کبھی اتنی راست بازی نہیں ہوگی کہ خدا سے اپنی نجات خرید سکو۔ یہ وہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔
اور یہ بات خدا یسوع مسیح نے کہی، ابن آدم گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، اس لیے آیا کہ خدمت کرے، وہ خدمت کرے جو انسان نہیں کر سکتا۔ ابن آدم خدمت کرنے کے لیے آیا ہے، اور وہ خدمت بتائی کہ اپنی جان فدیے کے طور پر، قیمت کے طور پر دے، راست بازی کے طور پر، تاکہ خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرو، تمہارا گناہ اٹھا لیا جائے۔ ایسا ہی ہوا جیسے نبیوں نے کہا تھا، وہ مصلوب کیا گیا۔ جیسے خدا یسوع مسیح نے کہا تھا، میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا، وہ زندہ ہے۔ خدا کا شکر ہے وہ زندہ ہے۔ حضرت ایوب نے، خدا کے بندے ایوب نے ایک دفعہ اس کی پیشن گوئی کی تھی اور کہا تھا میرا نجات دینے والا زندہ ہے۔ وہ زندہ خداوند زندہ ہے۔ فرشتوں نے اس بات کی خبر دی تھی سب سے پہلے، جیسے فرشتوں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ تمہارے لیے ایک نجات دینے والا آیا ہے۔ نجات کی خوشخبری سنانے والا نہیں، نجات کے لیے مشورہ دینے والا نہیں، وہ یہ نہیں بتائے گا کہ تم کیا کرو گے تاکہ تم نجات پاؤ۔ نجات کا دینے والا، وہ دیتا ہے نجات، گناہ اٹھا لیتا ہے، اس کی جگہ نجات دے دیتا ہے۔ جو بھی ایمان لائے وہ زندہ ہے۔ تو جہاں فرشتوں نے سب سے پہلے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ تمہارا نجات دینے والا آ گیا ہے، تو جب اس نے اپنی جان دے دی اور نجات کا کام پورا کر دیا اور صلیب پر کہہ دیا پورا ہوا، اس کے بعد جب وہ اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا، تو فرشتے تھے سب سے پہلے ان عورتوں کے پاس جو گئی تھی نا امیدی کی حالت میں۔ وہ تو کسی مردے کی خدمت کرنے کے لیے گئی تھی، لاش کے لیے کچھ کرنے گئی تھی، اور فرشتے نے ان سے کہا کہ تم زندے کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے، جیسا اس نے کہا تھا وہ جی اٹھا۔ اس کا مطلب یہ کہ جو کچھ اس نے اور بھی کہا ہے وہ بھی سچ ہے، ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اور خدا کا شکر ہے کہ جو اس پر ایمان لے آتے ہیں وہ زندہ خداوند یسوع مسیح کی حضوری محسوس کرتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں اسے کہ ہاں یہ خداوند ہے ہمارے بیچ میں، ارے یہ تو خداوند ہے محسوس کر سکتے ہیں۔ تو میں صرف ان چیزوں کا ذکر کروں گا، ان باتوں کا ذکر کروں گا جہاں 2000 سال سے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے والے زندہ خداوند کو محسوس کرتے ہیں، اس کی حضوری کا تجربہ کرتے ہیں۔ اس کی حضوری کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں جو کام ہو جاتے ہیں وہ حیران کن ہے، تعجب ہوتا ہے۔ سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا تھا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ہے وہ ساتھ؟ مبارک ہے وہ جو اس پر ایمان لائے۔ آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے، آزما کر دیکھو۔ اور لوگ آزما رہے ہیں، بیٹھتے ہیں اس کی حضوری میں اور کہتے ہیں ہم تجھے جاننا چاہتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس انجیل پہنچ ہی نہیں سکتی، کوئی پڑھنے نہیں دے گا انہیں، لیکن کہیں نہ کہیں سے ان کو مل جاتی ہے، پڑھتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جن کے پاس انجیل ہے ہی نہیں، خواب میں، رویا میں عجیب طریقے سے ان کو محسوس ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے ان کے سامنے، کچھ آواز آتی، کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں تو کون ہے؟ ڈر جاتے ہیں۔ اور کوئی کہتے ہیں کہ یہ عجیب قسم کی حضوری، ڈر نہیں لگتا، ایک چین اور ایک تسلی ہے، عجیب قسم کا اطمینان ہے۔ پوچھتے ہیں تو کون ہے؟ اب ان کو بتا دیتا میں یسوع ہوں، میں نے تیرے لیے اپنی جان دی ہے، تو میری نظر میں بیش قیمت ہے، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ ساتھ رہوں۔ اور وہ اپنی زندگی اس کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ لوگ اس کی حضوری کا تجربہ کر رہے ہیں،
وہ اپنے آپ کو زندہ خداوند یسوع ظاہر کرتا ہے لوگوں پر. ظاہر اس لیے کر سکتا ہے کیونکہ وہ ہے، وہ زندہ ہے، جیسے اس نے کہا تھا. تو دیکھو جو خداوند کے لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، میری دعا یہ ہے کہ چاہے آپ نہ بھی اسے جانتے ہوں، میری دعا یہ ہے کہ آپ کو اس کا تجربہ ہو اور آپ جان سکیں کہ وہ آپ کو کتنا پیار کرتا ہے. آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس کے ہاتھ میں کتنا بڑا اختیار ہے اور اس کے دل میں آپ کے لیے کتنا پیار ہے اور وہ کتنی برکتیں آپ کو دینا چاہتا ہے. آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے. اس نے کہا تھا کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام میں اکٹھے ہوتے ہیں، میں ان کے بیچ میں ہوں. عبادت میں ہم اس کی عبادت نہیں کرتے جو ہے ہی نہیں، یا اس کی عبادت نہیں کرتے جس کو ہم جان نہیں سکتے، جس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. وہ کہتا جہاں 2 یا 3 میرے نام میں، یہ جانتے ہوئے کہ میں ان کا خداوند ہوں، یہ جانتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے کہ میں ان کو پیار کرتا ہوں، یہ جانتے ہوئے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں عبادت کے لیے، وہ عبادت ملاقات ہوتی ہے، عادت نہیں ہوتی. ملاقات ہوتی ہے، اور اس ملاقات کے نتیجے ہوتے ہیں. جیسے گئے تھے ویسے ہی نہیں آتے لوٹ کے. اس کی موجودگی سے، اس کا کلام سن کے، اس کی بات سمجھ کے جب اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیتے ہیں، تابعداری کرتے ہیں اس کی، کہتے ہیں میں کرنے کے لیے تیار ہوں، پھر ان کی زندگی میں جو کام ہوتے ہیں اسے دنیا دیکھتی اور حیران ہوتے ہیں. جہاں 2 یا 3 میرے نام میں اکٹھے ہوتے ہیں، 2-3 میاں بیوی ہوں، ایک آدھ اور ہوں، 2-3 کم سے کم، جب بھی میرے نام میں لوگ اکٹھے ہوں گے، یہ خدا یسوع مسیح کا کام، میرے عبادت کرنے والے میری قربت محسوس کریں گے. ایک اور جگہ ہے جہاں پر لوگ آج تک، جس دن سے خدا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور آسمان پر تخت نشین ہے، اس وقت سے لوگ اس کی حضوری ایک اور حالت میں محسوس کرتے ہیں. جب وہ مصیبت اٹھاتے ہیں، کہہ دیا تھا خدا یسوع مسیح نے، میرے نام کے سبب سے لوگ تمہیں ستائیں گے، بری بری باتیں تمہاری نسبت، ناحق جھوٹی باتیں کہیں گے، جھوٹے الزام ہوں گے، تمہیں جیل خانوں میں لے جائیں گے، حاکموں کے سامنے کھڑا کریں گے، مار دیں گے، اور یہ سمجھیں گے کہ ہم خدا کو خوش کرتے ہیں. ایسا ہوگا تمہارے ساتھ. اسی لیے تو اس نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی صلیب اٹھائے، صلیب اٹھائے، اپنی خودی کا انکار کرے. تو جب خدا یسوع مسیح نے یہ کہا تھا اپنے شاگردوں سے کہ صلیب اٹھاؤ، تو انہیں صلیبیں دکھائی دیتی تھی سڑک کے آس پاس. رومی لوگ صلیب پہ ٹانگے رکھتے تھے لوگوں کو تاکہ دہشت چھائی رہے. تو بڑی دہشت کی بات تھی صلیب چڑھایا جانا. تو کہا تھا اپنی صلیب اٹھا لو، ایسا ہی ہوگا تمہارے ساتھ. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ 2000 سال سے لوگ دکھ اٹھا رہے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی ایسا محسوس نہیں کیا کہ ہم اکیلے ہیں. خدا یسوع مسیح کا ایک دشمن ہوا کرتا تھا، اور خدا یسوع مسیح کے لوگوں کا دشمن تھا. بڑا عالم آدمی تھا، بڑا قابل آدمی تھا، شریعت کا واقف بھی تھا اور عالم بھی تھا، اس پر عمل کرنے والا بھی تھا. وہ مسیحیوں کو تباہ کرنا مانگتا تھا اور تباہ کر رہا تھا. اسے زندہ خدا یسوع مسیح کا تجربہ ہوا، اس پر خدا یسوع مسیح ظاہر ہوا ہے. مخالفت کرنے والے پر، جو موت کی گھاٹ اتار رہا ہے ایمانداروں کو. وہ ڈر گیا، گھوڑے پہ سے گر گیا، دمشق کی طرف جا رہا تھا. وہ ڈر کے کہتا تو کون ہے؟ روشنی اس نے دیکھی، دکھائی دینا بند ہو گیا، ٹٹول رہا، اس کو نظر نہیں آ رہا. کہتا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے، لیکن اٹھ، میں نے تیری زندگی کا مقصد بدل دیا، اب میں تیرے ساتھ رہا کروں گا. یہی نہیں کہ آج تو نے مجھے دیکھ لیا جب تو میری مخالفت کر رہا ہے، لیکن جب تو میری خاطر مصیبت اٹھائے گا اس وقت تو میری حضوری محسوس کر سکے گا. ذرا دیکھیں میرے ساتھ ایک حوالہ، فلپیوں کے نام کا خط ہے. بہت ایسی جگہیں ہیں، لیکن صرف 1-2 جگہ سے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں میں.
जेल में बहुत मुसीबत उठाई पौलुस ने, बहुत मुसीबत उठाई है। भूखा रहा है, नंगा रहा है, पथराव किया गया इसे, अब इसको मालूम है इसको कत्ल कर दिया जाएगा, जेल में है, अब मौत की इंतजार कर रहा है। लेकिन क्या कह रहा, खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, ये लिख रहा है। दूसरों को तसल्ली दे रहा है, दूसरे ईमानदारों को कह रहा घबराओ नहीं, ऐसा ना सोचना कि हम अकेले नहीं। उसने कहा था देखो मैं दुनिया की इंतहा तक तुम्हारे साथ हूं, हमारे साथ है वो। खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो, तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो, खुदावंद करीब है। उसे मौत नहीं नजर आ रही, वहां एक तलवार थी जो उसका इंतजार कर रही थी ताकि सर को उसके कलम कर दे। उसे उसकी कुर्बत महसूस हो रही है, कह रहा खुदावंद करीब है, और देखो किस किस्म की खुशी मुझे नसीब है। तुम भी हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो, किसी बात की फिक्र ना करो, हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के हुजूर पेश की जाएं, तो खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम्हारे दिलों और ख्यालों की हिफाजत करेगा, महफूज रखेगा। सब चीज़ों पर उसके इत्मीनान की हुकूमत होगी। मुसीबत के वक्त उसकी हुजूरी होती है और इत्मीनान की हुकूमत होती है उनके दिल और ख्यालों पर। देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लोग उसकी इबादत करते तो उसकी हुजूरी महसूस करते हैं, उसकी खातिर दुख उठाते तो उसकी कुर्बत महसूस करते हैं। साथ रहता हूं, हो रहा है, हर रोज हो रहा है, 2000 साल से ये हो रहा है, 2000 बरस से होता रहेगा जब तक वो नहीं आता, वो आने वाला है, ऐसे ही होता रहेगा। खुदावंद के बंदे जो उसका तजुर्बा कर लेंगे, जिनको उसकी मौत का तजुर्बा होगा कि हम भी उसके साथ मर गए, पुराना इंसान मर गया उसके साथ, जैसे वो मुर्दों में से जी उठा, हमें भी उसने जिंदा कर दिया है, और वो बशारत देते हैं, दूसरे लोगों को खुशखबरी सुनाते हैं, उनकी मुखालफत ज़रूर होगी, ज़रूर मुसीबत में डाले जाएंगे, मौत की घाट उतार दिए जाएंगे। लेकिन जिंदा खुदावंद यीशु मसीह की हुजूरी महसूस करते हैं, वो कुर्बत महसूस करते, और वो खुशी उनको नसीब होती है कि अगर उनको छोड़ दिया जाए तो वो इतनी बड़ी खुशी नहीं होगी। छोड़ भी दें, कितने दिन जिंदा रहता है इंसान बाद में, क्या बड़ा एहसान होगा। लेकिन वो जो खुशी है उसकी कुर्बत की, उसकी नज़दीकी की, उसकी कोई कीमत नहीं है। आजमा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है, वो जिंदा है। जब लोग उसके नाम में इकट्ठे होते हैं, इबादत करते, तो वो बीच में होता है। ऐसा नहीं है कि तू सामने हो तो मैं सिजदा करूं, क्या लुत्फ है सिजदा करने का, तू और कहीं मैं और कहीं, यूं नाम को सिजदा कौन करे। नहीं नहीं, सिजदा उसे किया जाता जो जिंदा है, जिसने मौत को पछाड़ा है, जिसके हाथ में आसमान और जमीन का कुल इख्तियार है। वो साथ होता है, इबादत में साथ होता है, मुसीबत में साथ होता है। फिर जब बशारत दी जाती है, खुदावंद ने कहा था कि जाओ तमाम दुनिया में ये खबर फैला दो, क्योंकि इंजील ज़रूर है कि इंजील की खुशखबरी तमाम दुनिया में सुनाई जाए, ये ज़रूर है। क्योंकि खुशखबरी तो इंसान के पास है ही कोई नहीं। क्या खुशखबरी है इंसान के पास? सबको मालूम है मैं गुनाहगार हूँ, सबको मालूम है मैं मर जाऊंगा, सबको मालूम है हिसाब का दिन होगा, उन्हें मालूम है मेरे पल्ले कुछ नहीं है, शायद खुदा रहम कर दे। खुशखबरी ये है कि तुम्हें आज इस बात का यकीन हो सकता है, और खुदावंद कहता मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई जिसका गुनाह ढांका गया, जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता। बस अब जो मसीह यीशु में, उस पर सजा का हुक्म नहीं है। वो इबादत में उसकी हुजूरी महसूस करते हैं, मुसीबत में उसकी कुर्बत महसूस करते हैं। और जब वो बशारत दे रहे होते हैं, जब इंजील सुना रहे होते हैं, मुखालफत होगी, बहुत मुखालफत होगी। लोग कोशिश करते हैं कि ये बंद हो जाए, अब तक नहीं बंद हुई, ना कभी हो सकेगी। अगर खुदावंद ने कहा था अगर तुम चुप हो जाओगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। अजीब अजीब तरीके से तमाम दुनिया की कौमों तक ये खुशखबरी पहुंच रही है कि वो जिंदा है, हमारा शिफात करने वाला जिंदा है, हमें नजात देने वाला जिंदा है, हमें बरकत देने वाला जिंदा है।
تو جب وہ بشارت دیتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے، ثابت کرتا ہے ان کی منادی کے وسیلے سے، یہ ثابت کرتا ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ میرے ساتھ ایک جگہ دیکھیے، مرکز کی انجیل اور اس کا آخری باب ہے، 16واں باب ہے، اور خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد ان کے ساتھ 40 دن تک رہا، انہیں اچھی طرح سکھایا، سمجھایا، اور کہہ دیا کہ دیکھو یہ نہ سوچنا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو لکھا ہوا ہے 19 اور 20ویں آیت میں، 16ویں باب کی، مرکز کی انجیل 16 باب 19-20 آیت میں لکھا، غرض خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا، خدا کی دہنی طرف بیٹھ گیا، پھر انہوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی، خوشخبری سنانی شروع کر دی کہ وہ زندہ ہے، تمہیں پیار کرنے والا زندہ ہے، جس کے پاس سارا آسمان اور زمین کا اختیار ہے وہ زندہ ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ تم اسے جان لو۔ یہ منادی کرنی شروع کر دی، اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا۔ وہ منادی کر رہے ہیں اور کلام کو معجزوں کے وسیلے سے ساتھ ساتھ جو ہوتے تھے ان سے کلام کو ثابت کرتا تھا۔ انہوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور کلام کو ان معجزوں کے وسیلے سے جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے ثابت کرتا رہا۔ کلام کو ثابت، منادی کو ثابت کرنے کے لیے وہ ان کے ساتھ ساتھ ہے، اور معجزات ہوتے تھے، حیرت انگیز کام ہوتے، بیمار اچھے ہو جائیں گے، بدروہیں بھاگ رہی ہیں، برباد زندگیاں بچائی جا رہی ہیں، اور یہ معمولی سے لوگ، کوئی ان کے ہاتھ میں کوئی دولت نہیں، کوئی اختیار نہیں، کوئی تیر تلوار نہیں، کسی کو ڈرا کے دھمکا کے کسی طرح اپنی بات سننے پر مجبور، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ تو بیچارے سیدھے سیدھے بتاتے تھے کہ بھائی آپ کو پتہ ہے آپ نے یسوع کو دیکھا تھا، انہی سڑکوں پر اس نے منادی کی تھی، آپ کو یاد ہے اسے کیسے مصلوب کر کے مروا ڈالا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا، تاکہ تم کو پتہ لگے کہ میرا اختیار موت پر بھی ہے، راہ اور حق اور زندگی میں وہ زندہ ہے، اور آپ کو پیار کرتا ہے، معاف کرنے کو تیار ہے، آپ کے گناہوں کو لے لے گا وہ، اور آپ کو ایک نئی زندگی کا انعام دے دے گا۔ سنو، آزما کر دیکھو، آؤ دیکھو۔ تو جب وہ بشارت کرتے تھے تو خدا یسوع مسیح ساتھ ساتھ ان کی بشارت کو ثابت کرتا تھا، ان کی منادی کو ثابت کرتا تھا معجزات کے وسیلے سے۔ آج بھی ہوتا ہے دنیا میں، آج بھی لوگ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ایسے کام ہو گئے ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہیں، اور منادی کرنے والا معمولی سا انسان، کئی دفعہ بیچارہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، معمولی سا انسان، دنیا کی نظر میں، دنیا کی نظر میں معمولی، خدا کی نظر میں غیر معمولی، خدا کی نظر میں مقدس خادم۔ تو لوگ اس کی حضوری محسوس کر رہے ہیں عبادت میں، لوگ اس کی حضوری محسوس کرتے ہیں مصیبت کے حالت میں، اس کی زندہ خدا یسوع مسیح کی حضوری محسوس کر رہے ہیں جب وہ بشارت دے رہے ہیں، اور اس وقت محسوس کرتے ہیں جب وہ رحلت کرتے ہیں، اس دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں، وہ محسوس کرتے ہیں۔ ڈاکو تھا ایک صلیب پر، وہ ایمان لے آیا تھا، اب جا رہا ہے اس دنیا سے، اس کو خداوند یسوع مسیح نے یوں کہا تھا، آج ہی تم میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ وہ ان کے ساتھ ہوتا جب اس دنیا سے جا رہے ہوتے، اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ زندہ ہے وہ خداوند، آپ اس کی حضوری محسوس کر سکتے ہیں، بے شک وہ آپ کو پیار کرتا ہے۔ آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، منادی، انجیل، خوشخبری، بشارت، اچھی خبر سن رہے ہیں، پیاری خبر سن رہے ہیں، ایک ایسی خبر سن رہے ہیں جس کی طرح کی وہ اور دوسری کوئی خبر ہے ہی نہیں۔ خدا نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کی
کہ خداوند یسوع ہمیں دیا گیا، جو اس کا کلام ہے جو جسم میں ظاہر ہوا، وہ اس لیے آیا تھا تاکہ ہمارے گناہوں کو اٹھا لے، اور وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، مر گیا، دفن کیا گیا، اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، وہ زندہ ہے، اور اس نے کہا تھا کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اور کہاں کہاں تم میری حضوری محسوس کر سکو گے، وہ بالکل سچ نکلا، ویسے ہی ہو رہا ہے، 2000 سال سے ایسا ہی ہو رہا ہے، شاگردوں کی زندگی میں بھی ایسا ہی ہوا، اور دنیا کے تمام ایمانداروں کی زندگی میں یہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے۔ اس نے کہا تھا جہاں 2 یا 3 میرے نام میں اکٹھے ہوتے ہیں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ عبادت میں لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو خداوند ان کے ساتھ ہے، وہ اس کی حضوری محسوس کرتے ہیں۔ جب مصیبت اٹھاتے ہیں اس کی خاطر، وہ انہیں چھوڑتا نہیں۔ تعجب کی بات ہے کہ ان مصیبتوں میں وہ اس کی حضوری محسوس کرتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ ہماری مصیبتوں سے کسی اور کی زندگی بچ جائے گی، خدا کا مقصد پورا ہوگا۔ جب وہ بشارت دے رہے ہوتے ہیں، خداوند کے کلام کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، تب خداوند معجزات کے ذریعے سے اپنی حضوری ثابت کرتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ جب لوگ اس دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کے ایماندار جانتے ہیں کہ وہ ساتھ ہے، وہ ساتھ ہے، انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ان کو معلوم ہمارے لیے جگہ تیار ہے۔ اور پھر وہ جو اس کے نام کی خاطر شہید ہو رہے ہوتے ہیں، جنہیں شہادت کا جام پینا پڑتا ہے، ایک ضرور ذکر ہے استفنس نام کا، ایک پہلا شہید، لیکن وہ اس کو سنسار کرتے رہے، اور وہ یہ کہہ کر دعا کرتا رہا، آئے خداوند یسوع میری روح قبول کر۔ پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگانا۔ یہ ہے شہادت، شہید ہو رہا ہے، اپنی جان دے رہا ہے، لیکن اس کو معلوم ہے خداوند میرے ساتھ ہے۔ آپ نے سنا، آزما کر دیکھو کہ وہ کیسا مہربان ہے۔ زندہ خداوند آپ کی ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے تیار ہے، ہر قسم کی برکت دینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ وہ خدا کا پیار ہے آپ کے لیے۔